اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عالم دین مولانا شہنشاہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مولانا وقت دینے کے لیے۔ بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے، علامہ طالب جوہری ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بہت بڑا عہد، ایک بہت بڑی شخصیت جس نے تقریباً 80 سال دین مبین اسلام کی خدمت انجام دی، تفسیر قرآن لکھی، علوم اہل بیت کو نشر کیا، اور ممبر سے ہمیشہ انہوں نے خاص طور پر ان کی جو گفتگو کا محور ہوا کرتا تھا وہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اور ان کی مجلس خاص طور پہ جو ان کی شناخت مجلس شام غریبہ کے حوالے سے، اور پھر پی ٹی وی پر ایک مدت تک تفہیم قرآن، فہم القرآن کا پروگرام وہ کرتے رہے، اور ایک مشفق، ایک بہترین مربی، ایک بہترین استاد، ایک بہترین شاعر اور ایک بہترین ادیب، اور خطابت میں تو انہوں نے اپنا ایک مکمل عہد اور ایک مکتب کے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا۔ اور عالم اسلام میں ایسی شخصیات بڑی محنتوں کے بعد، بڑی ریاضتوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ ہم دوسرا سانحہ دیکھ رہے ہیں، آج ہم نے مفتی نعیم صاحب کا جنازہ دفنایا ہے، اور اب ہم علامہ طالب جوہری سے محروم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر یہ سانحات ناقابل برداشت ہیں، اس حوالے سے کہ یہ شخصیات جب ہمارے درمیان نہیں رہتی ہیں تو ایک مربی گویا رخصت ہو جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اس وقت غمزدہ ہوں۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ علامہ کی جو خدمات ہیں، علامہ کا جو ایک تاریخ ہے ان کی خدمات کی، اس پر یقیناً ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ایک توجہ کرے گی کہ ان کے حوالے سے کیا انہیں کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ میں آپ کے توسط سے عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کے خانوادے سے تسلیت اور ان کے چاہنے والوں کو تسلیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو صبر عطا فرمائے اور ہمیں اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق اور علامہ جیسی شخصیات ہمیں اللہ عطا فرمائے، تاکہ اس کا نظام، اس کے دین کا نظام، اس کی شریعت کا پیغام ہمیشہ اس دنیا میں عام ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ مولانا شہنشاہ نقوی معروف عالم دین ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ مولانا طالب جوہری کی انتقال پر تعزیت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک بہت بڑا نام ہم سے جدا ہو گیا، اور دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے بڑے سال جو ہے وہ وقف کی۔ 80 سال کی عمر تھی، اور 80 سال کی عمر کے دوران انہوں نے کئی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، دین کی خدمت کے لیے انہوں نے کام کیا اور محبت کا پیغام عام کیا انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے بہت ہی جو ہے خوبصورت گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک افسوسناک خبر ہے، علامہ طالب جوہری اب ہم میں نہیں رہے۔ معروف عالم دین، معروف مذہبی اسکالر، مورخ، شیعہ فلسفی اور شاعر، ایک بہت بڑا نام 80 برس کی عمر میں کراچی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں، اور ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے جو اب تک اطلاعات ہیں اس کے مطابق نماز ظہر کے بعد ان کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی، اور تدفین بھی اس کے ساتھ ہی ہونے کا امکان ہے، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وادی حسین قبرستان میں ان کی تدفین کی جائے گی، لیکن حتمی طور پر اہل خانہ کی جانب سے، ان کے لواحقین کی جانب سے ابھی تک کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ نماز ظہر کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور تدفین کے حوالے سے ابھی تک کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کراچی کے وادی حسین قبرستان میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ معروف شیعہ عالم دین مولانا طالب جوہری، علامہ طالب جوہری ہم میں نہیں رہے، انتقال کر گئے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ مولانا شہنشاہ نقوی ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں، ان سے کچھ مزید اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ تدفین کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ وادی حسین قبرستان میں تدفین کی جائے گی یا پھر کسی اور جگہ کا انتخاب کیا جائے گا؟ پر تو ان کی فیملی، ان کے فرزندان، 3 بیٹے ان کے عالم ہیں، یوں تو ان کا پورا خاندان علماء کا خاندان ہے، وہ ان کے بیٹے صحیح طرح سے اعلان کریں گے۔ ریاض جوہری صاحب بڑے فرزند ہیں ان کے، لیکن جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق وادی حسین قبرستان میں ان کی تدفین ہوگی۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ سال 2020 جو ہے تقریباً شروعات سے ہی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بہت ہی مشکل سال دیکھا جا رہا ہے اس سال کو، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہ صرف یہ کہ کورونا کی وبا پوری دنیا کو جکڑے ہوئے ہے، اس کے بعد
پاکستان کی اگر بات کی جائے تو کئی بڑی بڑی شخصیات اس دوران ہم سے رخصت ہوئی ہیں. آج دو بڑے نام جیسا کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا ہم سے جدا ہو گئے. جی یوں تو یہ نظام ہے، اس دنیا ہے، اس میں ہر شخص کو آ کر جانا ہے. یہاں کوئی آب حیات پی کر نہیں رہتا، سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور سب کو جانا ہے. میری مولا علی علیہ السلام کا بڑا حسین فرماتے ہیں خالت الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ اس طرح رہو کہ ان متم ہنو، ان متم بکو علیکم وان عشتم ہنو علیکم. اگر تم مر جاؤ تو تم پر لوگ روئیں، اور اگر تم زندہ رہو تو تم سے لوگ ملنے کے مشتاق ہوں. تو ہمیں اس دنیا میں اس انداز سے جینے کا پیغام اللہ کے رسول اور اہل بیت مصطفیٰ اور صحابہ کرام نے دیا ہے کہ اگر مر جاؤ تو لوگ افسوس کریں، اور اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں. ہمیں اس دنیا میں بہرحال ہمیشہ تو نہیں رہنا، جانا ہے. بس یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے پیروں سے چل کے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کاندھوں پہ اٹھا کے پہنچایا جاتا ہے. جو باکردار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیروں سے چل کے جاتے ہیں، اور جو بوجھ ہوتے ہیں انہیں کاندھوں پر اٹھا کے پہنچایا جاتا ہے. یہ دنیا ہے. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ سال ہمارے لیے ذرا بھاری سال اس معنی میں، تو جی ایک وبا کے طور پر بھی، اور پھر جو شخصیات ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہی ہیں. ابھی معروف ایک اہل فن جناب طارق عزیز صاحب کا انتقال ہوا، اور پھر علامہ مولانا مفتی نعیم صاحب کی رحلت. آج ہم نے جنازہ دیکھا ان کا، کل میں نے تعزیت پیش کی تھی آپ کے توسط سے بھی، اور اب یہ خبر بھی بڑی ناگوار ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کروں گا کہ احتیاط کا دامن اور SOPs پر عمل، اور جو عالمی طبی قوانین ہیں ان پر عمل ضرور کیا جائے، تاکہ ہم اس وبا سے بھی خود کو بھی محفوظ رکھیں اور دیگر لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں. اگرچہ علامہ طالب جوہری کی رحلت ان کی عارض قلب کی وجہ سے ہوئی، مفتی نعیم صاحب کی رحلت ان کی دوسری کسی تکلیف کی وجہ سے ہوئی، لیکن بہرحال ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. ابھی بڑے بڑے اجتماعات، جیسے آج نماز جنازہ تھی، اب کل علامہ صاحب کی نماز جنازہ کا اور اس اجتماع کا جو ہے وہ انعقاد ہوگا. تو میں گزارش کروں گا آپ کے توسط سے کہ جب یہ جنازے کی نماز ادا کی جائے تو لوگ ماسک لگائے ہوئے ہوں، اور جو فاصلے کا اور برقرار جتنا رکھ سکتے ہیں، جتنی احتیاط کر سکتے ہیں، انہیں اتنی احتیاط کرنی چاہیے. بالکل احتیاط رکھنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. مولانا شہنشاہ نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے. معروف شیعہ عالم دین، مذہبی اسکالر، مورخ، شیعہ فلسفی اور شاعر علامہ طالب جوہری ہم میں نہیں رہے. تقریباً 80 برس کی عمر میں وہ کراچی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں.